بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور رضا کتاب کی آج ہماری کلاس نمبر 22 ہے، اور آج کی کلاس میں پہلے ہم اس نقطے کو مکمل کرتے ہیں جو گزشتہ کلاس میں آخر میں رہ گیا تھا۔ وہ تھا نواقض تیمم، یعنی تیمم کو توڑنے والی چیزیں۔ پہلی بات ہم نے پڑھی تھی کہ ہر اس چیز سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے، تو وَيَنْقُضُهُ ناقض الوضو، جو چیز وضو کو توڑنے والی ہے وہ تیمم کو بھی توڑ دے گی۔ اس کے علاوہ تیمم ایک اور چیز سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ وَيَنْقُضُهُ زوال العذر، کہ عذر کا ختم ہونا یہ بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے تیمم کیا تھا کسی عذر کی بنیاد پر، کوئی بیماری تھی یا پانی موجود نہیں تھا، تو اب پانی موجود ہے، پانی آ گیا، یا جو عذر ہے بیماری وغیرہ کا وہ ختم ہو گیا، تو آپ کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا فوراً، ٹھیک ہے۔ یا آپ پانی کے استعمال پر قادر نہیں تھے اور اب آپ ٹھیک ہو گئے، پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، تو بس جیسے ہی آپ ٹھیک ہو گئے تو آپ کا تیمم خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہی عذر ختم ہو جائے گا، جس عذر کی بنیاد پر تیمم کی اجازت دی گئی ہے، تو فوراً تیمم بھی کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ عذر کا زوال یہ بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے، اور پانی یعنی کافی جتنا پانی ضروری ہوتا ہے اس کافی پانی کے استعمال پر قدرت جو ہے یہ بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی بات ہے، فرماتے ہیں کہ وہ مقطوع الیدین والرجلین اذا کان بوجہہ جراحۃ یصلی بغیر طہارۃ ولا یعید، کہ ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں، پاؤں بھی کٹے ہوئے ہوں، اور چہرے پر اس کے زخم ہو، تو وہ بغیر طہارت کی نماز پڑھے اور اس کے اعادہ نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کے وضو کے اعضاء ہی سالم نہیں ہیں، ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، چہرے پر بھی زخم ہے، تو اس طرح کی صورتحال میں وہ یصلی بغیر طہارہ ولا یعید، کہ وہ بغیر طہارت کے نماز پڑھے گا اور اس کے اعادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تیمم کے احکام ختم ہو گئے۔ اب یہاں سے جو بحث شروع ہو رہی ہے وہ ہے مسح علی الخفین، یعنی موزوں پر مسح کرنے کا بیان۔ پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ موزوں پر جو مسح ہے، مسح کا لفظ مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، اور مسح الخفین کا مطلب ہوتا ہے کہ موزوں پر بھیگے ہوئے ہاتھوں کو شرعی طریقے کے مطابق پھیرنا، ٹھیک ہے۔ خفین یہ تثنیہ ہے اور اس کا مفرد آتا ہے خفن، اور یہ موزے کو کہتے ہیں۔ یہاں موضوع کی اقسام ہے، وہ خیر بعد میں آ جائے گی، اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ اتنی بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر جو وضو کی آیت ہے اسی سے موضوع پر مسح بھی ثابت ہے، اور اسی طرح بہت سارے حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ موضوع پر مسح فرمایا تھا۔ بہت ساری حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں، یہ شیعہ کا ایک فرقہ ہے امامیہ، ان کے ہاں جو ہے موضوع پر مسح نہیں ہے، باقی جو ہے اہل سنت و جماعت کے ہاں موضوع پر مسح کرنا یہ مشروع ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ موضوع پر مسح کرنے کا جو باب ہے، اس میں سب سے پہلے تو حکم بتایا گیا ہے کہ موضوع پر مسح کرنے کا حکم کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو جائے گی۔ دوسری بات ہے شرائط۔ موضوع پر مسح کرنے کی تقریباً 7 شرائط کا ذکر ہے، یہ پھر دوسری بات ہو جائے گی۔ اور تیسری بات پھر یہاں سے ہے موضوع پر مسح کرنے کی مدت، یعنی کتنے ٹائم تک آپ ایک انسان نے موزے پہنے ہو تو وہ اس پر مسح کر سکتا ہے، اور کتنی مقدار مسح کرنا ضروری ہے، اور اس کی سنت کیا ہے، اور مسح کو توڑنے والی چیزیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آ جائے گی کہ جس چیز پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ مختلف کچھ متفرق مسائل بھی آخر میں آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کا حکم دیکھ لیتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنے کا حکم کیا ہے۔ خلاصہ اس کا سمجھ لیجئے پہلے۔ فرماتے ہیں کہ موضوع پر مسح کرنا صحیح ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی بتا دیا، قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن ایک دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ موضوع پر مسح کرنا یہ حدث اصغر میں صرف جائز ہے، حدث اکبر میں جائز نہیں ہے۔
حدث اصغر کا مطلب ہوتا ہے بے وضو ہونا. اگر ایک آدمی کا وضو ٹوٹا ہوا ہے اور وہ باقی وضو کرتا ہے اور وہ موزے پہنے ہوئے ہیں پہلے سے, اس پر مسح کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن حدث اکبر میں نہیں, یعنی وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باقی بدن کا غسل کر لے اور پاؤں پر مسح کر لے, پاؤں پر موزے ہوں اس پر مسح کر لے, تو غسل کے دوران مسح کام نہیں آئے گا موضوع پر, ہاں وضو کے اندر آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ موضوع پر مسح کرنا صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے, مرد اور عورت سب کے لیے ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ موضوع پر مسح کر سکتے ہیں. دوسری بات, تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ دیکھیے موضوع پر اگر اوپر یا نیچے چمڑا لگا ہو, ٹھیک ہے, موزہ ایسے ہیں کہ جس کے باہر یا اندرونی سطح پر کیا لگا ہو, چمڑا لگا ہو, تو اس کو کہتے ہیں منعل. اس موزے کو کیا کہتے ہیں؟ منعل, میم نون عین لام, منعل. ٹھیک ہے. اور جس موضوع پر اوپر یا نیچے جو ہے وہ چمڑا تو نہیں لگا, لیکن اس میں جو موزے کی بنیادی شرائط ہے وہ پائی جاتی ہے. موزے کی بنیادی شرائط کا مطلب کیا ہے کہ بھئی وہ اتنے موٹے جرابے ہیں یا اتنے موٹے ہیں کہ اوپر پانی ڈالا جائے تو اندر پانی نہیں جاتا, اور بغیر, نمبر 2, بغیر باندھے وہ جو ہے پنڈلیوں پر رک جائے, اور نمبر 3 کہ اس کو پہن کر انسان 4-5 کلومیٹر تک پیدل چل سکے. یہ 3 جو بنیادی شرائط ہے نا ضروری, کہ اوپر پانی ڈالے تو اندر نہ جائے, بغیر باندھے جو ہے وہ رک جائے, اور اس کو پہن کر انسان 4-5 کلومیٹر چل سکے. تو ایسے جراب کو یا ایسے موضوع کو کہتے ہیں ثخینین. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ثخینین جرابے, یعنی موٹے. اب اگر اس میں چمڑا بھی لگا ہو تو وہ ثخین, اور یہ شرائط بھی ہو تو ثخینین منعل ہو جائیں گے, اور اگر چمڑا نہیں لگا صرف یہ شرائط ہے تو وہ ثخینین غیر منعلین ہو جائیں گے, کہ بھئی اس مطلب اس میں چمڑا نہیں لگا ہوا. تو علماء نے لکھا ہے کہ منعل پر تو سب کے ہاں مسح کرنا جائز ہے, اوپر یا نیچے چمڑا لگا ہو. لیکن جو جراب ہو اوپر یا نیچے چمڑا نہ لگا ہو لیکن اس میں یہ بنیادی شرائط پائی جاتی ہو, تو حنفیہ کے ہاں اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے کہ جب اس میں یہ شرائط پائی جاتی ہو. تو یہ تیسری اور آخری بات ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب ذرا ترجمہ دیکھ لیں. حکم, سب سے پہلے فرماتے ہیں اس کا حکم, کہتے ہیں صح المسح علی الخفین فی الحدث الاصغر, موضوع پر مسح کرنا جائز ہے حدث اصغر میں, یعنی کہ بے وضو ہو انسان تب. للرجال والنساء, یہ موضوع پر مسح کرنا صحیح ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے. ولو کان من شیء ثخین غیر الجلد, اگرچہ وہ دونوں موزے کسی ایسی چیز سے ہوں جو موٹی ہو اور چمڑے کے علاوہ کوئی چیز ہو. سواء کان لهما نعل من جلد او لا, خواہ ان موٹے جو جراب وغیرہ ہے ان کے لیے چمڑے کا نعل ہو یا نہ ہو. نعل ویسے جوتے کو کہتے ہیں, لیکن یہاں اس سے مراد جو ہے آپ چمڑا لے سکتے ہیں کہ خواہ اس کے لیے کوئی جوتے کا تلا یا جو ہے اس کے لیے نعل ہو یا نہ ہو, تلا یعنی چمڑے کا ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں موضوع پر مسح کرنے کی بنیادی شرائط کی طرف. جیسے میں نے بتا دیا اصل جو شرائط تو وہی 3 ہے, پانی اندر نہ جائے, 4-5 کلومیٹر انسان چل سکے, بغیر باندھے وہ اوپر رک جائے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ اضافی شرائط بھی ہے, تو تقریباً 7 شرائط کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے. پہلے ہم ان شرائط کو دیکھ لیتے ہیں. فرماتا ہے شروط جواز المسح علی الخفین, ويشترط لجواز المسح على الخفين 7 شرائط, اور شرط ہے موضوع پر مسح کرنے کے جائز ہونے کے لیے 7 شرائط. الاول, پہلی شرط دیکھ لیجئے, لبسهما بعد غسل الرجلين ولو قبل كمال الوضوء اذا اتمه قبل حصول ناقض للوضوء. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ موضوع پر مسح تب کر سکتے ہیں جب آپ نے پاؤں دھونے کے بعد جو ہے وہ اس کو پہنا ہو, موضوع کو پہنا ہو. ٹھیک ہے, مطلب طہارت, آسان الفاظ میں آپ نے طہارت پر اس کو پہنا ہو. مثال کے طور پر آپ جو ہے مکمل وضو کیا, پاؤں بھی آپ نے دھو لیے اور پھر آپ نے موزے پہن لیے, تو اس کے بعد جب آپ کا وضو ٹوٹے گا آپ پھر باقی وضو کر کے موزوں پر مسح کرتے جائیں, کیونکہ جس وقت آپ نے موزے پہننے تھے تو اس وقت پہلے آپ نے پاؤں دھو لیے تھے, تو پاؤں دھونے کے بعد آپ نے موزے پہنے ہوں تب جو ہے اس پر اس کے بعد مسح کرنا جائز ہوگا. اچھا, کیا مکمل وضو کے بعد پہننا لازم ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, وہ اس کا وضو نہیں ہے, موزے بھی نہیں پہنے ہوئے, وضو کر رہا ہے. اس نے کیا کیا, خلاف ترتیب اس نے سب سے پہلے پاؤں دھوئے,
اور پاؤں دھونے کے بعد اس نے اس پر موزے باندھ لیے، اور پھر اس کے بعد وہ شروع ہو گیا باقی وضو کرنے لگ گیا، منہ میں پانی ڈالا، ناک میں، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا، اور بس ختم۔ تو سب سے پہلے اس نے الٹا کیا کہ پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اور پھر مکمل وضو کیا، تو کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔ اب آئندہ اگر اس کا وضو ٹوٹے گا تو وہ باقی وضو کر کے موزوں پر مسح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے موزے جو ہے وہ پاؤں دھونے کے بعد پہنے ہیں۔ ہاں یہ شرط ہے کہ پاؤں دھونے کے بعد باقی جو وضو کر رہا ہے اس باقی وضو کو مکمل کرنے سے پہلے اس کو کوئی حدث لاحق نہ ہو جائے، اس کو وضو نہ ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو وضو نہیں ہے، آپ نے پہلے پاؤں دھوئے اور اس پر موزے باندھ لیے، ٹھیک ہے جی، موزے باندھ لیے، اب باقی کرنے لگے آپ وضو، منہ میں پانی ڈالا، ناک میں پانی ڈالا، چہرہ دھویا، اور اسی دوران آپ کا وضو ٹوٹ گیا، خون نکل آیا، کچھ ہو گیا اور وضو ٹوٹ گیا۔ تو جب وضو ٹوٹ گیا تو اب آپ دوبارہ جوتے موزے اتار کر دوبارہ پاؤں دھو کر دوبارہ موزے پہنیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اور صرف منہ اور ناک وغیرہ میں پانی ڈال کے وہ سابقہ جو آپ نے وضو ٹوٹنے سے پہلے موزے باندھے تھے وہ کافی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط الاول، پہلی شرط یہ ہے کہ لبسہما بعد غسل الرجلین، کہ دونوں کو پہننا پاؤں کے دھونے کے بعد، ولو قبل کمال الوضو، اگرچہ وضو کو مکمل کرنے سے پہلے باندھے ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پاؤں دھونے کے بعد باندھے۔ اذا اتمہ، اب یہ بھی شرط ہے، اذا اتمہ، جب وضو کو مکمل کرے، قبل حصول ناقض الوضو، وضو کے نواقص کے حاصل ہونے سے پہلے۔ یہ بھی میں نے بتا دیا آپ کو کہ پاؤں پر آپ نے پاؤں دھو کر موزے باندھ لیے اور اس کے بعد باقی وضو جب آپ نے مکمل کیا تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے آپ کو کوئی ناقض وضو چیز لاحق نہیں ہوئی، وضو آپ کا نہیں ٹوٹا، تو تب آپ یہ موزے آپ کے کام آ جائیں گے اور یہ صحیح ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں ہم دوسری اور تیسری شرط کی طرف۔ والثانی سترہما للکعبین، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ موزے جو ہیں وہ ٹخنوں کو چھپانے والے ہوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، والثالث امکان متابعۃ المشی فیہما، اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ ممکن ہو کہ ان موضوع میں مسلسل انسان چل سکے۔ المشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، متابعہ کا مطلب ہوتا ہے مسلسل، کہ مسلسل ان میں چل سکے۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ کتنا چلنا ضروری ہے اس میں، کہ جو بغیر مطلب جس میں آپ چلے اور وہ پھٹے نہ، تو علماء نے اس کے لیے 1 فرسخ لکھا ہے، اور 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اور 1 میل تقریباً 1.8 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر بن جائے گا، ٹھیک ہے، 4-5 کلومیٹر اس میں اگر انسان چل سکے تو ٹھیک ہے۔ فلا يجوز على خف من زجاج او خشب او حدید، ان چیزوں میں آپ ان چیزوں کے موضوع پر مسح نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں اس طرح مسلسل چلنا ممکن نہیں ہے۔ کون کون سی چیزوں کے موزے؟ زجاج، شیشے کے موزے، او خشب، لکڑی کے موزے، او حدید، یا لوہے کے موزے۔ ان موضوع میں انسان چونکہ مسلسل چل نہیں سکتا تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب آ جائیے چوتھی شرط کی طرف۔ والرابع خلو كل منهما عن خرق قدر 3 اصابع من اصغر اصابع القدم، چوتھی شرط کیا ہے کہ وہ موزے پھٹے ہوئے نہ ہو، بس آسان الفاظ میں کتنے پھٹے ہوئے نہ ہو، یہ بھی تو ضروری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی جو 3 چھوٹی انگلیاں ہیں نا، پاؤں کی جو 3 چھوٹی انگلیاں ہیں اس کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹے ہوئے نہ ہو۔ اگر اس سے کم ہے 1 انگلی کے برابر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس 3 انگلیوں کے برابر ہے، پھٹی ہوئی ہے، تو پھر اس میں وہ مسح کرنا اس پر درست نہیں ہوگا۔ تو چوتھی شرط کیا ہے؟ خلو کل منہما، دونوں میں سے ہر ایک موزے کا خالی ہونا، ایسی پھٹن سے، خرق پھٹن کو کہتے ہیں، قدر 3 اصابع، 3 انگلیوں کی مقدار۔ کون سی انگلیاں؟ من اصغر اصابع القدم، پاؤں کی سب سے چھوٹی 3 انگلیاں، اس کے برابر پھٹن سے وہ خالی ہو موزے۔ الخامس، 5ویں شرط کیا ہے؟ استمساکہما علی الرجلین من غیر شد، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو۔ استمساک کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، کہ وہ رک جائے، علی الرجلین، پاؤں پر، من غیر شد، بغیر باندھے، خود ہی رک جائے، باندھنے کی ضرورت نہ ہو، کوئی لاسٹک وغیرہ اس میں نہ لگی ہو۔ والسادس منعہما وصول الماء الی الجسد، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ وہ دونوں موزے روک دے پانی کے پہنچنے کو بدن تک، یعنی اس کے اوپر پانی آپ ڈالے تو نیچے قدموں تک پانی نہ جائے۔ اچھا، والسابع، 7ویں شرط کیا ہے؟ ان یبقى من مقدم القدم قدر 3 اصابع من اصغر اصابع الید، مطلب یہ ہے کہ انسان کا پاؤں آگے سے سالم ہو،
कम से कम इतना पाँव मौजूद हो आगे से जो इंसान के हाथों की 3 उंगलियां है ना उसके बराबर पाँव आगे से मौजूद हो। अगर एक इंसान का पाँव आगे से मुकम्मल कटा हुआ है और सिर्फ पीछे उसकी हड्डी है, पिछला वाला हिस्सा है जिसको एड़िया कहते हैं, तो सिर्फ वो वाला हिस्सा है तो और उस पर मोजे बांधे हैं तो उस पर मसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आगे से मसा तब कर सकते हैं आप कि आगे से कम 3 उंगलियों के बराबर हिस्सा हो ताकि उस पर मसा तो हो सके, क्योंकि मसा होता ही आगे वाले हिस्से पर ऊपर की तरफ से है। तो कहते हैं अय्यबका बाकी हो मिन मुक़द्दमिल कदम, कदम के अगले हिस्से में से कितना मौजूद हो, यानी कि कटा हुआ ना हो पाओ, क़द्रु सलासी अस्वाबिअ 3 उंगलियों की मिक़दार, मिन अस्ग़र अस्वाबिअल यद हाथों के छोटी उंगलियों में से। फलौ कान फाक़िदन मुक़द्दम क़दमिही, अगर किसी इंसान के कदम का अगला हिस्सा बिल्कुल मौजूद ना हो, ला यमसहु अला खुफ़्फ़िही, उस मौजू पर वो मसा नहीं करेगा। वलौ कान आक़िबुल क़दम मौजूदन, अगरचे कदम का पिछला हिस्सा मौजूद हो। तो ये है वो 7 बुनियादी शराइत मौजू की, यहाँ तक वो हमने मुकम्मल कर ली। यहाँ से आगे 3-4 निकात इनको इंशाअल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक है ये मुद्दत मसा, और फिर कितनी मिकदार पर मसा होगा, फिर मसा को तोड़ने वाली चीजें और जिन चीजों पर मसा दुरुस्त नहीं है वो चीज।